السلام علیکم، ہیلو، ہائے. میری یوٹیوب ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور مجھ کو سنتے چلے جائیے. بینک ایک منافع بخش کاروبار کرتا ہے. ان یہودیوں کے پاس سونا اکٹھا ہوتا اور یہ قرض دیتے اور سود کما کر امیر تر ہوتے گئے. کچھ عرصے بعد بڑے پیمانے پر سونے کے سکوں کا لین دین کرنے، بڑے مکان اور حفاظتی سپاہیوں پہرے داری رکھنے کی وجہ سے اکثر لوگ اپنا سونا ان کے پاس حفاظت کے لیے رکھوانے لگے. یہ سونے کی حفاظت کرنے کی کچھ رقم وصول کرتے، اس کی رسید بنا دیتے. یہ معاملہ یوں چلتا رہا، پر کچھ عرصے بعد ان بینکروں نے ایک بات نوٹ کی. وہ یہ کہ سونا رکھوانے کوئی اور آتا ہے اور لینے کے لیے کوئی اور. مزید یہ کہ سونا رکھوانے والے لوگ زیادہ تھے اور واپس لینے والے بہت کم. یعنی لوگوں نے سونے کی رسیدوں پر ہی لین دین شروع کر لیا تھا. ان رسیدوں پر اعتماد کی وجہ یہ تھی کہ جس کا جب جی چاہا وہ مطلوبہ بینکوں کے پاس جاتا اور اسے اسی وقت سونا مل جاتا. اس اعتماد نے مارکیٹ میں ان رسیدوں کو وہی اہمیت دلا دی جو کہ اصل سونے کی اشرفیوں کی اہمیت تھی. اہمیت کیوں نہ ہوتی؟ کیونکہ کئی دہائیاں لوگوں نے انہیں استعمال کیا اور کبھی کوئی رسید لوٹائی نہیں گئی. اس اعتماد کا ان بینکوں نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا. انہوں نے پاس موجود ہونے سے زیادہ رسیدیں بنانا شروع کر دی اور ان کو مارکیٹ میں یوں پہنچاتے کہ کوئی ایسا قرض کا طلبگار آتا جس کے بارے میں انہیں یقین ہوتا کہ یہ رقم سود سمیت ادا کر دے گا، تو وہ اسے رسید بنا دیتے. اور جب وہ سود سمیت قرض لوٹاتا تو سود اپنی جیب میں ڈالتے اور رسید کو ضائع کر دیتے. یوں کچھ کیے بغیر ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہونے لگا. چند ایک لوگ جنہوں نے بڑی مقدار میں اپنا سونا ان کے پاس رکھا تھا، انہیں اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بینکوں کے پاس گئے، پر انہیں ان رسیدوں پر ملنے والے سود میں سے کچھ فیصد کا وعدہ کر کے ہم نوا بنا لیا گیا. یہ بینکر وقت کے ساتھ ساتھ اتنے امیر ہو گئے کہ حکومتوں کو قرض دینے لگے اور اپنی مرضی کے قوانین بنوانے لگے. انگریزی کہاوت ہے کہ جو سونے کا مالک ہوتا ہے وہی قانون بناتا ہے. بہت سی حکومتوں نے ان کے آئیڈیا کو اپنایا. سینٹرل بینک بنے جو اکثر پاس موجود سونے سے زیادہ رسیدیں چھاپ کر حکومتی کام نکلوا لیتے، جن میں تنخواہیں دینا اور تعمیر و ترقی کے کام شامل تھے. ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ جن کو قرض جاری کرتے تھے ان میں سے کچھ لوگ کنگال ہو کر قرض ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے کوئی ایسے اثاثے بھی نہ ہوتے جو ضبط کیے جا سکے. جب بھی کسی بینک کے بہت زیادہ لوگ قرض ادا کرنے سے عاجز آ جاتے اور دوسری طرف ان کی مارکیٹ میں پھیلائی گئی رسیدوں کی واپسی زیادہ تعداد میں ہونے لگتی، تو ایک وقت آتا کہ ان کے پاس لوگوں کا رکھوایا گیا سونا ختم ہو جاتا اور لوگوں کے ہاتھ میں موجود رسیدیں سونے کے ٹکڑوں سے کاغذ کا ٹکڑا بن جاتی. اس صورتحال کو بینک کا ڈیفالٹ ہونا کہتے ہیں. چونکہ انہوں نے اپنی مرضی کے قوانین بنا رکھے تھے، لہذا ایسی صورتحال میں نقصان عوام اٹھاتی اور بینکار اپنی ذاتی دولت سمیٹ کر فرار ہو جاتا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا فراڈ لوگ کیسے برداشت کر لیتے.
تو جواب یہ ہے کہ لوگ تب تک بے بس ہو چکے تھے، کاغذ کی رسیدیں مارکیٹ میں بہت زیادہ عام ہو چکی تھی، اور یہ کہ بینکوں کا یہ فراڈ حال حال ہی آشکار ہوتا تھا، اور ان بینکوں نے اپنے تحفظ کے لیے حکومتی سرپرستی بھی حاصل کر رکھی تھی، اور خود کو تحفظ دینے والے قوانین بھی، اور اس سارے بینکنگ سسٹم کو اتنا پیچیدہ بنا کر پیش کیا گیا تھا کہ عام لوگ اسے سمجھنے سے قاصر ہوتے، جیسے کہ اسی طرز کے بینک آج بھی چل رہے ہیں اور ہم ان کے فراڈ کو جانتے ہی نہیں۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، یعنی طلب و رسد کا اصول ہمیشہ سے لاگو رہا ہے۔ جب بھی مارکیٹ میں اشیاء اور کرنسی کی سپلائی میں توازن رہتا ہے، قیمتوں میں تسلسل قائم رہتا ہے، پر جب اشیاء اتنی ہی رہیں اور کرنسی کی سپلائی بڑھ جائے تو اسے افراط زر کہتے ہیں۔ چونکہ ہر کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو لوگ اشیاء زیادہ قیمت پر بھی لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، یوں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ دوسری طرف دوسری طرف میں اشیاء کا زیادہ ہو جانا، جن کی وجہ سے کرنسی کی قدر بڑھتی ہے اور اشیاء کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب سے بینک قائم ہوئے اور پھر حکومتی سرپرستی میں گئے، اور انہوں نے اندھا دھند رسیدیں، جنہیں نوٹ کیا جاتا ہے، چھاپنے شروع کیے، تب سے مارکیٹ میں کرنسی کی سپلائی بڑھتی جا رہی ہے اور اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جب یورپ دست و گریباں تھا، تب امریکہ نے اس جنگ سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس نے یورپ کو اسلحہ اور اشیاء ضروریہ بیچی اور خوب سونا اکٹھا کر لیا۔ تب تک حکومتوں کا آپسی لین دین سونے میں ہی ہوتا تھا۔ امریکہ دوسری جنگ عظیم میں اختتام سے کچھ عرصہ پہلے شامل ہوا تھا، اس وجہ سے جنگ کے اثرات اس کی معیشت پر کچھ خاص نہیں پڑے۔ اس وقت جتنے امریکی ڈالر مارکیٹ میں تھے، امریکہ کے پاس اتنا ہی سونا بھی تھا۔ یورپی حکومتوں نے اپنے پاس موجود سونے سے زیادہ اپنی کرنسیاں چھاپ کر جنگوں کے اخراجات پورے کیے، اور ان کی کرنسیاں اپنی قدر کھو چکی تھی۔